بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج کا جو خطبہ تھا اس کا موضوع ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ لوگوں تم اپنے آپ کو خود ہلاکت اور بربادی میں مت ڈالو، یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں تم اپنے آپ کو مت قتل کرو۔ آج کا یہ موضوع تھا، بڑا اہم موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ کس نے؟ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ نے ہر چیز کو صحیح سلامتی کے ساتھ اور جو بنانے کا صحیح انداز ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وجعل اللیل والنہار، پھر اللہ رب العالمین نے رات بنائی، دن بنایا، رات کو جو ہے اندھیرا بنایا اور دن کو روشن بنایا، ہے نا۔ رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ بس اسی سے جو عبرت پکڑنا چاہے وہ عبرت حاصل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو مرتبے عطا فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مرتبہ یعنی عہدہ، نیک صالح اعمال سے نواز دیتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، اور اللہ نے پھر ہمیں یہ کیا دیا ہے؟ کان دیا، اور یہ آنکھ دی ہے، اور یہاں جو دھڑک رہا ہے دل دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہے نا۔ ورنہ اس آدمی سے پوچھو جس کا ایک آنکھ ہے، وہ آنکھ کی قدر و قیمت بتلائے گا، یا دونوں ہی سے بیچارہ نابینا ہے، اس کو جا کے معلوم کرو، وہ بتلائے گا آنکھ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یا اسی طرح سے کان سے سنتا نہیں ہے، یا ایسی عمر کو پہنچ گیا، بڑھاپے کی عمر کو، پہلے سنتا تھا، بڑھاپا آ گیا اب سننا بند ہو گیا، ذرا اس آدمی سے جا کے معلوم کرو، وہ بتلائے گا آپ کو کانوں کی قدر و قیمت۔ یہ دل جو میرے اور آپ کے سینے میں دھڑک رہا ہے بغیر پیسے لیے، بغیر ریال لیے، اور جب یہ دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، مصنوعی دھڑکواتے ہیں اس کو، پھر پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، اور وہ بات بھی نہیں آتی ہے میرے بھائی، ہے نا، وہ بات بھی نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی تاکہ اب میں اور آپ اللہ کا شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے سوال کیا، امام صاحب آپ مجھ کو یہ بتلا دو کہ چاند خوبصورت ہے کہ انسان؟ اس سے پہلے وہ کسی اور کے پاس بھی پوچھ کر آیا۔ ہماری تو فطرت ہے نا، ہم جب تک 10-20 مولویوں کو نہیں پہنچ رہے تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا ہے۔ ہاں سوچتے ہیں کہیں سے کچھ نکل جائے، کوئی اپنے مطلب کی بات نکل جائے، تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ وہ بھی بیچارہ ایسا ہی ہوگا۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی چاند کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں قرآن میں کہا کہ خوبصورت ہے، لیکن انسان کے متعلق ضرور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے سے بہترین انداز میں پیدا فرمایا، انسان کو ضرور کہا۔ تو یہ ساری چیزیں تو انسان کی تابع ہو گئی نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کا اکرام کیا، ہم نے آدم کے بیٹے کو عقل عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی، زبان عطا فرمائے، کان عطا کیے، دل دیے، پیر دیے، ہاتھ دیے، جو دوسری چیزوں کے نہیں ہیں میرے بھائی، دوسری چیزوں سے مختلف ہے انسان، یہ نہیں،
بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، کہہ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، پھر بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے۔ مگر جانوروں کے اندر یہ بیچاروں کی صفت نہیں، وہ بول ہی نہیں سکتے۔ بول سکتے ہیں؟ عقل، وہ عقل نہیں ان کے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے، حتیٰ کہ جنات کے اندر بھی وہ عقل نہیں ہے۔ جنات کا اگر کوئی بوڑھا آدمی بھی ملے گا نا، بوڑھا آدمی 100 200 400 سال کا، تو اس میں بھی انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر بھی عقل نہیں ہوتی۔ 10 سال کا جو بچہ انسان کا ہوتا ہے اس میں جو عقل ہوتی ہے وہ جنات کے 100 سال یا 200 سال کے بوڑھے میں بھی اتنی عقل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ساری چیزوں سے، ساری مخلوقات سے اشرف کسے بنایا؟ انسان کو۔ اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سمندروں میں چلنے والی کشتیاں بنا دی، سمندروں میں چلنے والے جہاز بنا دیے، ہے نا؟ زمین پر دوڑنے والی کیا بنا دی؟ کاریں بنا دی، بسیں بنا دی، ریل گاڑیاں بنا دی، ہے نا؟ اور موٹر سائیکلیں بنا دی، سائیکل بنا دی، ہے نا؟ اور دوسری چیزیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر ہم نے اپنے پاک رزق میں سے اس انسان کو رزق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بہترین کھلا رہا، پلا رہا ہے نا؟ کبھی ہمیں کھاتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ بس اس وقت یہ سوچ لیا کرو جو فلسطین کے مسلمان بیچارے ہیں جن کو کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور ایسی جگہیں جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل رہا، پانی کا قطرہ نہیں مل رہا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جو گندے نالی کے پانی ہوتے ہیں اسی پی کے اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں جو پانی آ رہا ہے نا اس میں سے اتنا سا پئیں گے اور باقی کچرے کے ڈبے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں لے گا؟ حساب لے گا اس کا اللہ تعالیٰ ہم سے میرے بھائی۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا پانی پی کے مت پھینکا کرو، اپنے ساتھ رکھا کرو اس بوتل کو۔ ابھی آپ جا کے دیکھو پوری مسجد میں بوتلیں رکھی، ان میں سے اتنا سا پانی پیا ہوگا، باقی ساری اسی طرح رکھی ہوئی۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور جب بندہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا اس سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمایا۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں آسمان میں ہم نے چیزوں کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، اور اس کے اوپر ہم نے وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، سامنے بھی اور جو اسے نہیں دکھ رہا اس کے وہ چیزیں بھی ہم نے ساری نعمتیں اس انسان کے اوپر مکمل کی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اس انسان کے لیے مسخر کر دی۔ فرشتوں سے زیادہ افضل ہے یہ انسان۔ فرشتے کے اندر تو ایک ہی صفت ہے نا، وہ گناہ نہیں کر سکتے، عبادت والی صفت ہے۔ انسان کے اندر دونوں صفتیں ہیں۔ اگر فرشتے افضل ہوتے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بولو، تو پھر اللہ ان کو افضل بنا نہیں۔ لیکن اس سے پتہ چلا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے پوری مخلوقات میں، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے ساری مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان کتنا اللہ رب العالمین نے کامیاب بنایا، کتنا اسے اشرف المخلوقات بنایا، کتنا اللہ رب العالمین نے اس کو نعمتوں سے نوازا۔ آج کا اس طرف آتے ہیں، یہ تو نعمتوں کا شکر تھا، نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گاڑیاں نعمتیں بنائی۔ پہلے آپ دیکھتے تھے لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اور جہاں آج ایک دن میں پہنچ جاتے وہاں مہینوں کا سفر ہوا کرتا ہوتا تھا۔ بھائی یہاں سے اگر مکہ جانا پڑ جائے تو تقریباً پیدل اگر جائیں گے مہینہ لگ جائے گا، اور آج تو ماشاءاللہ گاڑی پر سوار ہو، آج اگر ابھی سوار ہوں گے کل کو اس وقت تک آپ وہاں پہنچ جائیں، بلکہ اس وقت سے بھی پہلے 13-14 گھنٹے میں جو ہے مدینہ منورہ پہنچ جاتا آدمی،
15 گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے آدمی، پہنچ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نعمت ہوئی گاڑی یا نہیں؟ اسی طرح سے باخرات کہتے ہیں کشتیوں کو جو سمندر کے اندر چل رہی ہے نا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہوائی جہاز پہلے کتنا لمبا سفر کرنا پڑتا تھا، 6 مہینے پہلے ہمارے ملکوں سے نکلتے تھے حج کرنے کے لیے، 6 مہینے پہلے 3-4 مہینے وہ بیچارے سمندر کے اندر ہی رہا کرتے تھے، 2 مہینے آنے میں 2 جانے میں اور 1-1.5 مہینہ وہاں رہا کرتے تھے، اسی میں سمندر کے اندر رہا کرتے تھے بیچارے۔ تو اللہ نے یہ آسانیاں پیدا فرما دی، اب تو 4 گھنٹے میں یہاں سے انڈیا پہنچ جاتا آدمی ہے نا، 5 گھنٹے میں بنگلہ دیش پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ وَكَمْ يَسَّرَتْ مِنْ عَسِيرٍ، مشکلوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ آسان فرما دیا۔ وَقَرَّبَتْ مِنْ بَعِيدٍ، اور دور کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ قریب کر دیا۔ وَرَفَعَتْ مِنْ مَشَقَّةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیفیں مصیبتیں ساری ہٹا دی، ختم فرما دی۔ اور اللہ نے یہ جو چوپائے والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، اللہ رب العالمین نے جو چوپائے، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، کس کے لیے پیدا فرمائے؟ انسان کے لیے نا۔ انسان ان سے کیا کرتا ہے؟ دفء کہتے ہیں وہ جو اونی لباس ہوتا ہے نا، یعنی سردی کے لیے کس کا بنتا ہے؟ جانوروں کی کھال کا، جانوروں کے بالوں کا۔ تو اللہ نے اس کے بال بھی انسان کے لیے مفید بنا دیے، اس کا گوشت ہے نا، اس کا تازہ گوشت ملتا ہے، بھیڑ کا، دمبے کا، اس کا بھینسوں کا، نہ جانے آپ ہر چیز کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے آپ کے لیے میرے لیے آسانی بنائی۔ کبھی سوچا کہ ہم اس پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں؟ نہیں میرے بھائی۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے اللہ نے اس میں خوبصورتی بنا دی۔ جب وہ صبح کو شام کو صبح کو جاتی ہے نا جنگل کی طرف، بھیڑ بکریاں، گائے اور آپ کے بھینسیں چرنے کے لیے شام کو جب آتی ہیں نا، تو جب وہ لے کر آتا ہے خوبصورت منظر لگتا ہے، دیکھنے میں دل لبھاتا ہے، ماشاءاللہ اس کا کیا ریوڑ ہے، ماشاءاللہ اس کے کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیں ہیں، کتنی بکریاں ہیں، اچھا لگتا ہے وہ منظر۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تریحون، شام کو کہتے ہیں، تسرحون صبح کے وقت کو کہتے ہیں کہ جب تم ان کو لے کر صبح میں جاتے ہو، وہ زینت ہے، اللہ نے زینت بنا دی انسان کے لیے ان کو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، پھر تمہارا وہ جو وزن تھا کھانے کا پینے کا، یہ تمہارے جسم کا، اگر اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا پڑ جائے، سر پہ اٹھا کے لے جائے گا تو کتنی تکلیف ہو، ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ سواریاں عطا فرما دی، اونٹ عطا فرما دیے، گھوڑے عطا فرما دیے، بغل کھچر عطا فرما دی، گدھا، اس پر سامان لاد کر آدمی لے کر جا رہا ہے، سواریاں کر رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا احسان اللہ رب العالمین کا۔ پھر فرمایا اچھا، جبکہ حلال جانوروں کو اللہ نے الگ سے بیان فرمایا، گھوڑے کو اللہ نے ان 3 والخیل والبغال والحمیر، خیل گھوڑا، بغال جو ہے خچر، اور حمیر گدھا، یہ تینوں سواری کے لیے اس لیے گھوڑے کو حرام کیا گیا۔ بعض فقہا رحمہ اللہ نے جو گھوڑے کو حرام کیا ہے وہ اسی لیے حرام بتایا کہ یہ سواری کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے۔ بعض فقہا رحمہ اللہ کے نزدیک گھوڑا حلال ہے، کھچر اور گدھا حرام ہے۔ جیسے ترکی والے لوگ وہ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں، کئی ملکوں میں کھایا جاتا ہے، مسلمان ملکوں میں، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ حلال جانوروں میں سے، اس کی حرمت نہیں آئے۔ بعض فقہ ان کی سب کی اپنی اپنی دلیلیں، کوئی ایسی بات نہیں، جس کا دل مانے کھا لے، اگر جہاں اس طرح کا موقع ہو، اور نہیں دل مانا چھوڑ دے بس آپ۔ اور یہ کیوں ہے؟ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينًا، اللہ نے تو دنیا کی خوبصورتی ان سے بنائی، اور آپ کی سواری کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا، اور اللہ نے جو ان کو پیدا فرمایا، آپ اور میں نہیں جانتا ان کا مقاصد۔ اگرچہ گاڑیاں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کیا ہے؟ نعمت ہے نا،
تو اس نعمت کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے یا دوسرے کے اوپر چڑھا دینا چاہیے جا کر؟ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا، اور اس کو اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہوگا؟ دین کے کاموں میں صرف کرو اس کا سواری کو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کا مساعدہ کرو، ہے نا؟ تو یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کی منشا کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے، اسی سے شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جائے، سود کی چیزوں کو لے کر جایا جائے، حرام چیزوں کو اسی سے زنا کے اڈے کھلوائے جائیں، اسی سے دوسری چیزیں کی جائے، تو لہذا وہی وبال بن جائے گا، وہی آپ کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور ہم نے اعلان کر دیا جو بندہ تم میں سے شکر گزار بنے گا ہم اس کو اور نعمت عطا فرمائیں، اور جو بندہ ہماری نعمتوں کا انکار کرے گا، جو بندہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کرے گا، تو ہم اس کے پاس سے ساری نعمتیں کھینچ لیں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں عطا فرما رکھی ان کو دھیان میں رکھے کہ اللہ تو نے مجھے آنکھ اس لیے دی کہ میں حلال چیزوں کو دیکھوں، تو نے اس لیے دی میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، تو نے مجھے آنکھ اس لیے دی میں رسول اللہ کی باتیں سنوں، رسول اللہ کی باتیں اس سے پڑھوں، لوگوں کے نفع کے لیے کام آؤں، اس لیے اللہ تو نے مجھے یہ آنکھیں عطا فرمائی۔ ساری نعمتوں کا الگ الگ کام ہے اور ان کو یاد کرے اور اللہ سے اچھا۔ پھر بندہ جب سواری پر سوار ہو، جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا، اس کے اصول بتلا دیے گئے، سڑک والوں نے جو محکمہ ہے اس نے بتلا دیا کہ بھائی تم گاڑی میں جا کے بیٹھو، اس کے بعد اپنی بیلٹ لگاؤ، سارے کام کرو، اور جدھر جانا ہے ادھر کا اشارہ دو، اشارے کی مخالفت نہ کرو، اشارہ مت توڑو، قوانین جو مرور کے ان کی پابندی کرو، اور مرور والوں نے جو بتلا دیا اسی طرح سے تم کو گاڑی چلانی تاکہ تمہاری بھی جان کی حفاظت ہو، ہماری بھی جان کی حفاظت ہو، آنے والے کی جان کی بھی حفاظت ہو، سب کی جانوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ مرور والوں نے قانون بتلائے، انہی کے مطابق آدمی کو گاڑی چلانی چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کی مخالفت کرتا ہے، یاد رکھیے میری بات، کیا کرتا ہے؟ اگر گاڑی چلانے میں مرور کی مخالفت کرتا ہے تو اپنی جان کو بھی نقصان پہنچائے گا، مال کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور جو ملک کا قانون ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے وفات پا جائے۔ لہذا ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کی جائے۔ یہ اس لیے قانون بنائے جاتے ہیں تاکہ اپنی اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت ہو۔ کسی بھی ملک میں جاؤ، چاہے یہاں قطر میں رہتے ہوئے، انڈیا میں، کسی بھی ملک میں جاؤ، وہاں کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارو، وہاں کے قانون کے مطابق اپنی گاڑیوں کو چلاؤ، اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ آپ بھی بچ جائیں گے، دوسرے بھی بچ جائیں گے، آپ بھی اپنے شر سے بچیں گے، دوسرے بھی آپ کے شر سے بچ جائیں گے۔ میرے بھائی، بعض مرتبہ آدمی ڈرائیورنگ کرتا ہوا بڑا طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں رہتا ہے، اگر اس کے سامنے سے کوئی گزر گیا تو بڑی لمبی لمبی گالیاں ہیں، ہوتا ہے نا، اسی طرح کہہ رہا ہوں، بڑی لمبی لمبی گالیاں دیتا ہے، یا سستی اور کاہلی کے سبب اسے پتہ ہی نہیں کہ اس روڈ کی کتنی اسپیڈ متعین کی گئی، اور اس نے 80 کی جگہ 120 چلا رکھی ہے، 110 چلا رکھی ہے۔ میرے بھائی، تو یہ مخالفت کر رہا ہے، تو یہ جنونیہ ہے، پاگل پنا ہے۔ اس لیے کہ اگر یاد رکھیے ان سب اس میں آدمی جس روڈ کی جتنی اسپیڈ تھی اس سے زیادہ چلا کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو خودکشی ہے۔ کیا ہے معلوم خودکشی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو قتل کرنا۔
اور اس کی سزا کیا ہے اللہ کے یہاں؟ خالدن مخلدن فی النار، ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم۔ میرے اور آپ کا یہ جو روح اللہ نے دی ہے امانت ہے، امانت، یہ میری اور آپ کی ملک نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں کہ میں اپنی روح کو یا دوسرے کی روح کو نقصان پہنچاؤں، یہ حق نہیں ہے مجھے اور آپ کو، بلکہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو امانت دی، اس کی حفاظت کریں۔ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی قانون ہے، گاڑی پر چلنے والوں کے لیے بھی قانون بنا دیے گئے، موٹر سائیکل چلنے والوں کے لیے بھی قانون بنائے گئے، وہ اسی اعتبار سے چلیں، اس کی مخالفت نہ کریں۔ اور یاد رکھیں آخری حدیث جو سنا کے میں انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ حد سے زیادہ، مثال کے طور پر ایک روڈ کی سپیڈ 100 ہے اور وہ اس پر 120 130 140 گاڑی چلا رہا ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس نے اپنے نفس پر خودکشی کر لی، اپنے نفس کو قتل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسا، جس بندے نے اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھ کر نیچے گرا لیا موت کی نیت سے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو وہی عذاب عطا فرمائے، وہی عذاب دے گا، اس کو جہنم کے پہاڑوں پر چڑھا دیا جائے گا اور وہاں سے اسے نیچے ڈھکیل دیا جائے گا، پھر وہ اوپر چڑھے گا، پھر یہی اس کا وَخَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَحَسَّى سُمًّا قَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس بندے نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کر لیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس کو وہی عذاب دیں گے، اس کو زہر دیا جائے گا، وہ پیے گا، وہ مرے گا، پھر صحیح ہوگا، پھر اس کو زہر دیا جائے گا، پھر پیے گا، وَخَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا جہنم۔ اور تیسرا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِحَدِيدَةٍ، جس بندے نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کر لیا، جس بندے نے اپنے آپ کو جس چیز سے ہلاک کر لیا، یاد رکھو قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس کو وہی چیز عطا کرے گا، یہ لو لوہے کی چیز، اس سے اپنے آپ کو ختم کرو، اور یہی عذاب اس کو ملتا رہے گا، خالدن مخلدن فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جہنم میں اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ تو اگر گاڑی سے اپنے آپ کو دنیا میں مارو گے، یاد رکھو اللہ کے لیے آسان ہے، وہاں جہنم میں ایسی گاڑیاں پیدا کرے گا کہ وہی گاڑیوں میں تمہیں رکھے گا اور کہے گا مارو اپنے آپ، مارو، قتل کرو اپنے آپ۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے، اس سے خودکشی حرام ہے اسلام کے اندر، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کسی ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، ایک آدمی کا کسی کو ناحق قتل کر دینا پوری انسانیت کا قتل ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے میرے بھائی، اور اسپیڈ گاڑی نہیں چلانی چاہیے اور نہ ریسنگ کرنی چاہیے، یہ اللہ نے آپ کو جان امانت دی ہے، اس کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا، اور جب تک آپ سے اس کا سوال نہ ہو جائے گا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اگلا قدم آپ آگے نہیں بڑھا سکو۔ تو جتنی مقدار، جتنی روڈ کی سپیڈ طے کر دی گئی اس سے بلکہ 5 نیچے رکھ لے زیادہ بہتر ہے، لیکن اوپر نہ لے کر جائے، کتنی ہی جلدی ہو۔ التأنی من اللہ عز وجل والعجلۃ من الشیطان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر، اطمینان، راحت، سکون اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی وہ شیطان کی طرف سے۔ کس کی طرف سے جلد بازی؟ شیطان کی طرف سے۔ ایک جب گاڑی چلایا کرے تو غصہ نہ کیا، ٹھنڈا رہنے کی کوشش کرے، کوئی آگے سے نکلنے دو، کبھی ہوتا ہے ایسا، میں بھی آپ کے ساتھ، کبھی ہوتا ہے ایسا
اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آیا ایک دم، کیونکہ وہ جنونیت میں ہے، اب ہمیں یہ خطرہ ہوگا کہیں ہماری گاڑی میں نہ لگ جائے، اب ہمیں یہ خطرہ ہوگا کہیں ہماری گاڑی میں نہ لگ جائے، کیونکہ وہ جنونیت میں ہے، اسے کسی نفس کی قدر و قیمت نہیں معلوم۔ اس وقت ہوتا ہے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دل سے بھی بد دعائیں نکل جاتی ہیں۔ تو آپ اس سے پرہیز کریں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسروں کو راحت پہنچائیں، بس جتنی سپیڈ مقرر کر دی گئی اس پر چلیے، تاکہ آپ کی بھی جان کی حفاظت ہو، ہماری بھی جان کی حفاظت ہو، دوسروں کی بھی جان کی حفاظت ہو۔ یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، اسے بچا کر اللہ کے پاس لے کر جانا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغوشات کو معاف فرما، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو صحیح طریقے سے جو قوانین ہیں ان کے مطابق گاڑی چلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ طیش جنونیت سے، غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، عافیتوں کے معاملے فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ چھوٹے بڑے سارے حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس یہ جسم، یہ روح آپ کی طرف سے امانت ہے، اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس امانت کے ساتھ امین بنا دے، اللہ اس امانت کے ساتھ امین بنا دے، خیانت کرنے والا نہ بنا۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے۔ میری بچی بھی بیمار، اللہ اسے بھی شفا کاملہ دائمہ مستمر عطا فرما دے۔ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن حضرات نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی